بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اسی طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور اب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور فلکیات اور حیبت دان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے کہ گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی، قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں کہ وہ گویا چل ہی نہیں رہی تھیں بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگی، اے ابن ذئب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر، اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی رہی اس پر کوئی سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی و توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت اور بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور کی باربرکت تھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بقول ابن اسحاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی، وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 4 تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ۔ آپ کے رضائی باپ کا نام
حارث بن عبدالعزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی اور جب 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ کے پاس حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگلی بکریاں جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کے قریب ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور ابوہا کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر مدفون ہیں۔ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تالاب میں تیرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا، اس مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، وہی تالاب ہے جس میں میں تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبدالمطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے اور رات کو ابو چچا کے گھر آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار اور آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب الصدیق بھی تھا۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔